حمدا والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 13 عوامل کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ اسماء عاملہ کا بیان مکمل ہو گیا تھا، اب افعال عاملہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں۔ بداں کے ہیچ فعل غیر عامل نیست و افعال در اعمال، یہ اعمال میں نے کیوں پڑھا ہے؟ مصدر پڑھا ہے، اعمال بھی پڑھ سکتے ہیں باب افعال سے، اور عمل کی جمع اعمال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بردو گونا است، جان تو کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، یعنی ان کے کہنے کے مطابق ہر فعل عامل ہوتا ہے، اور افعال عمل کرنے میں دو قسم پر ہیں۔ پہلی قسم معروف، دوسری قسم مجہول۔ تو معروف کی بات شروع کر رہے ہیں۔ بداں کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی باشد، فعل معروف چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل را برفع کند، فاعل کو رفع کیا کیا وہ عمل کرتا ہے، کیا کیا وہ کام کرتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ لازم اور متعدی کے معمولات کی تعداد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قام زید و ضرب امر و شش اسم را بنصب کند، اور چھ چیزوں کو اگر لازم ہوگا تو نصب کرے گا، متعدی ہوگا تو 7 چیزوں کو نصب کرے گا۔ اول مفعول مطلق را چون قام زید قیاما، پہلے نمبر پر مفعول مطلق کو یہ نصب کرتا ہے۔ وَضَرَبَ زَيْدٌ ضَرْبًا، دوم مفعول فی را چون صمت یوم الجمعہ، اور دوسرے نمبر پر مفعول فی کو وجلست فوقک، صمت یوم الجمعہ وجلست فوقک، یہ دونوں کی مثال دے دی ہے۔ مفعول فی میں چونکہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے، تو دونوں کی مثال دے دی ہے۔ سوم مفعول معہ را چون جاء البرد والجبات اعمال جبات، چہارم مفعول لہ را چون قمت اکراما لزید وضربتہ تأدیبا، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا اور اس کو میں نے مارا، دوسری مثال دے دی ہے تعدیب کے لیے، ادب سکھانے۔ پنجم حال را جاء زید راکبا، حال ہے راکبا زید ذوالحال۔ ششم تمییز را وقتے کے در نسبت فعل بفاعل بہم باشد، تمییز کو بھی نصب کرتا ہے اس وقت کے نسبت فعل بفاعل میں کہ کوئی ابہام پایا جائے، جیسے طاب زید نفسا، جیسے طاب زید نفسا۔ اب زیدن کے اندر طاب زیدن نسبت فعل بفاعل میں کوئی ابہام پایا گیا تھا، نفسن نے آ کر اس کو ختم کر دیا اور ابہام کو دور کر دیا۔ 6 چیزوں کو فعل لازم منصوب کرتا ہے، لیکن اگر فعل متعدی ہو اور معروف ہو تو وہ 7ویں چیز مفعول بہ کو بھی نصب کرتا ہے، جیسے ضرب زید امرا، و این عمل فعل لازم را نباشد، یہ فعل
یہ عمل جو ہے فعل لازم کے لیے نہیں ہوتا کہ فعل لازم کے لیے مفعول بھی آ ہی نہیں سکتا، باقی مفاعل آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فصل شروع ہو رہی ہے، اس میں سے ہر ایک چیز کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو پہلے نمبر پر فاعل کی تعریف کرتے ہیں۔ بداں کے فاعل اسمیست کے پیش از فعل باشد مسند بداں اسم بر طریق قیام، قیام فعل بداں اسم جو زید در ضرب زید۔ تعریف کر رہے ہیں فاعل کی کہ فاعل وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو۔ جیسے ضرب زید، اب ضربہ کا قیام زید کے ساتھ ہے اور فعل زید کی طرف منسوب بھی ہے کہ ضرب کی نسبت، مارنے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو زید مسند الیہ ہے اور ضربہ اس میں مسند ہے۔ یہاں جو لفظ مسند استعمال ہوا ہے، مسند یہ لغوی معنی منسوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد مفعول مطلق مصدر است کے واقع شد بعد از فعل و آ مصدر بمعنی عام فعل باشد۔ مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے جو کہ واقع ہوتا ہے ایسے فعل کے بعد، کسی فعل کے بعد، اور وہ مصدر اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب پھر مفعول مطلق کی آگے تین قسمیں ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، نوعی، عددی۔ ٹھیک ہے، عدد کے لیے آئے گا یا تاکید کے لیے آئے گا یا نوع کے لیے آئے گا، نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ دربن، جیسے درب تو دربن، میں نے شدید مارا، میں نے بہت زور سے مارا۔ وقمت قیاما، اب یہ تاکید کے لیے بھی مفعول مطلق ہو سکتا ہے، نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عدد بیان کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جلست جلست المتعلم، میں متعلم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ اور مفعول فی تیسری پہلے نمبر پہ انہوں نے فاعل بیان کیا، پھر مفاعیل خمسہ بیان کیے مفعول بھی کو چھوڑ کر۔ مفعول فی اسم است کے فعل مذکور درو واقع شود و اورا ظرف گوئے۔ مفعول فی ایسا اسم ہوتا ہے کہ مذکورہ فعل اس میں واقع ہو، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اور ظرف بر دو گوناست، اور ظرف دو قسم پر ہوتا ہے، ظرف زمان چون یوم در سمت یوم الجمعہ، ظرف مکان چون ایندہ جلست ایندہ کا۔ ظرف کا بیان آپ پورا پڑھ چکے ہیں۔ تو مفعول فی وہ جس میں کام واقع ہو، وہ چاہے وقت ہو یا چاہے جگہ ہو۔ چون یوم سمت یوم الجمعہ و ظرف مکان چون جلست عندک۔ مفعول ما اسم است کے مذکور باشد بعد از واو بمعنی ما چون والجبات در جاء البرد والجبات۔ مفعول ما ایسا اسم ہوتا ہے جو مذکور ہو واو بمعنی ما کے بعد والجبات در جاء البرد، جیسے جاء البرد مع الجبات، سردی آئی جبوں کے ساتھ۔ واو یہاں مع کے معنی میں آیا ہے۔ مفعول لہو اسم است کے دلالت کند بر چیزیں کہ سبب فعل مذکور باشد، اکراما قمت اکراما لزید۔ مفعول لہو ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر کہ فعل مذکور کا سبب ہو، پیچھے جو فعل ذکر کیا گیا ہو اس کا سبب ہو، جیسے قمت اکراما لزید۔
میں زید کے اکرام تکریم کے لیے کھڑا ہوا. حال اس میں نکرہ کے دلالت کنت بر حیت فاعل. حال جو ہے وہ حال بتاتا ہے، حیت بتاتا ہے، چاہے وہ فاعل کی حالت ہو، جیسے جاءنی زید راکبا، یا مفعول کی حالت ہو، جیسے ضربت زیدا مشدودا، یا پھر وہ دونوں کی حالت ہو، جیسے لقیت زید الراکبین، یعنی میں بھی سوار تھا وہ بھی سوار تھا، میں زید کو ملا. تو حال بھی منصوب ہوتا ہے. وفاعل و مفعول راز الحال گوئن و غالبا معرفہ بش، یہ جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس کو ذوالحال، اور جو حال بیان کیا جا رہا ہو اس کو حال کہتے ہیں. یہاں سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں. فائدہ غالباً معرفہ باشد کہ حال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اگر نکرہ باشد حال را مقدم دارن، اگر نکرہ ہوگا، کیا نکرہ ہوگا؟ حال نکرہ ہوگا. اگر حال نکرہ ہوگا تو اس کو مقدم کریں گے ذوالحال سے. جاءنی راکب الرجل، میرے پاس آدمی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. میرے پاس آدمی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. وہ حال جملہ نید باشد، چنانچہ رأیت الامیر وہو راکب، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے. البتہ اس کے جب حال جملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر واو حالیہ کا لانا لازم ہوتا ہے. جیسے وہو راکب، اس کو واو حالیہ ترکیب میں کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد تمییز ہے، اس میں اس کے رفع ابہام کو نہ. تمییز وہ چیز ہوتی ہے جو ابہام کو رفع کرتی ہے، اٹھاتی ہے، ابہام کو دور کرتی ہے. اب ابہام عدد میں بھی ہو سکتا ہے، وزن میں بھی ہو سکتا ہے، کیل میں بھی ہو سکتا ہے، مساحت میں بھی ہو سکتا ہے. عدد میں جیسے اندی احدا عشرہ درہمن. اب اندی احدا عشرہ، میرے پاس 11 ہیں. کیا 11 ہیں؟ یہ ابہام ہے. درہمن نے آ کر اس کے ابہام کو دور کر دیا، یعنی پتہ چل گیا کیا ہے 11. یا از وزن چو اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل ہے. کس چیز کا ایک رتل ہے بھائی؟ یہ اب وزن کے اندر ابہام ہے. یار ایک رتل ہے، کس چیز کا رتل ہے؟ زیتن، زیتون کا تیل. زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو. قرآن مجید میں کیسے ہے؟ ماشل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقی ولا غربی. لا، یہاں پر زیتون کا لفظ ہے، یہاں پر زیتون کا لفظ ہے کیونکہ یہاں درخت بولا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں زیت کا لفظ بھی آیا ہے. زیت سے مراد ہوتا ہے زیتون کا تیل، یا کیل، یا پھر ماپ کے اندر پہلے گندم کو ماپا جاتا تھا، یا پھر ماپ کے اندر ابہام ہوگا جناب. جیسے اندی کفیزان برن، میرے پاس 2 کفیز گندم ہے. اب کفیز ایک پیمانہ ہے. پہلے گندم کو ماپا جاتا تھا، چاول، گندم، چنا، سب چیزوں کو ماپا جاتا تھا. تو اندی کفیزان برن، اب کفیزان کے اندر ابہام تھا، پتہ نہیں کس چیز کی کفیزان ہے بھائی، تو برن نے آ کر ابہام دور کر دیا. یا از مساحت، یا فاصلے کے اندر ابہام ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے ما فی السماء قدر راحت صحابا،
راحتن کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، اور قدروں کا مطلب ہے مقدار۔ یہاں ہتھیلی کی مقدار آسمان میں نہیں ہے، قدر و راحت آسمان میں ہتھیلی کی مقدار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ابہام ہے۔ اب صحابن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا۔ مساحت کس کو کہتے ہیں؟ مساحت مساحت کہا جاتا ہے پیمائش کو، فاصلے کو۔ تو صحابن نے آ کر اس ابہام کو بھی دور کر دیا۔ پیمائش یا ناپ مساحت ناپ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں صحابن نے آ کر اس ناپ کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا۔ جس کے اندر سے ابہام دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں، اور جو ابہام دور کرتا ہے اس کو ممیز یا تمییز کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے مفعول بہی آ گیا۔ اس میں اس کے فعل فاعل بروا کے شوال ایسا اسم ہوتا ہے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ اب فاعل کا جو فعل ہے، زید ان کا جو فعل ہے، کیا فعل ہے؟ ضرب، وہ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ وہ امر پر واقع ہو رہا ہے، تو لہذا یہاں امر مفعول بھی ہو۔ وبداں کے منصوبات ہما بعد از تمام جملہ باشن، اور جانتوں کے منصوبات، یہ تمام منصوبات جملہ تمام ہونے کے بعد ہوتے ہیں، یعنی تمامیت جملہ کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ تمام منصوبات جتنے بھی ہیں، یعنی ان کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ وہ جملہ بفعل و فاعل تمام شود، اور جملہ فعل و فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے۔ بدی سبب گوین المنصوب فضلۃ، اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ منصوبات زوائد ہوتے ہیں، منصوبات زوائد ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ کوئی کام نہیں ہوتا سے مراد جملے کی تمامیت میں، جملہ تمامیت میں ان کا محتاج نہیں ہوتا، ورنہ ہر ایک فعل کا، ہر ایک کلمہ کا اپنا کردار اور کام ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا درس نمبر 13، جس کے اندر ہم نے پڑھا معروف کا بیان، فعل معروف کا عمل، کس کس چیز کو عمل دیتا ہے، مفاعیل خمسہ کی تعریفیں، فاعل کی تعریف، حال تمیز کی تعریف، اور کچھ تھوڑے بہت فوائد۔